السلام علیکم۔ میرا نام شہزاد انصاری ہے اور یہ ریکارڈنگ جو ہے یہ میری جو بھتیجی ہیں سمرا انصاری، ان کی ریکویسٹ پہ میں کچھ بات کر رہا ہوں، اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں کسی بزنس اٹائر میں نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ کام جلد سے جلد کرنا ہے، تو سمرا کے لیے یہ ہے۔ اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ باہر کی دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں، میں نارتھ کیرولائنا میں رہتا ہوں، تو نارتھ کیرولائنا میں رہتے ہوئے بھی اور باہر کی دنیا میں بھی رہتے ہوئے بھی میں اپنی زمین سے اور اپنے ملک کے لوگوں سے کبھی دور نہیں رہا۔ اور ایک بات میں پہلے کہہ دوں کہ جو بات بھی میں کہوں گا تو جس وقت میں کہیں تیاری کر کے یا کوئی لکھ کے کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن میں کسی پارٹی سے کبھی بھی زندگی میں منسلک نہیں ہوا۔ میری ہمیشہ سے خواہش اور جستجو رہی ہے کہ میرے ملک کی زمین جو ہے وہ حفاظت میں رہے، اور کچھ اچھی باتیں مجھے پتہ چلتی ہیں تو میں ان کی تعریف ضرور کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ جیسے پاکستان میں NIC کارڈ جو بنتا ہے، مجھے خوشی ہوئی کہ جب مجھے اپنا کارڈ رینیو کروانا پڑا تو مجھے کہیں لائن میں نہیں لگنا پڑا، کہیں بھاگ دوڑ نہیں ہوئی، اور کسی ایمبیسی میں نہیں جانا پڑا۔ کمپیوٹر پہ اپلیکیشن بھری اور 12 دن کے اندر NIC کارڈ بن کے آ گیا، تو جو بہت اچھی بات ہے، جو اچھی بات ہے وہ پہلے میں کہنا چاہتا ہوں۔ اور میرے بھائی سے مجھے معلوم ہوا کہ جو 60 سال کے لوگ ہیں جن کو پاکستان میں سینئر سٹیزن کہا جاتا ہے، وہ ان کی بہت عزت کی جاتی ہے۔ اگر وہ کسی آفس میں، گورنمنٹ آفس میں جا کے لائن میں لگے ہوئے ہیں یا کچھ ہیں، تو کوئی اسٹاف کا آدمی آ کے ان سے بات کرتا ہے اور ان کی ہیلپ کرتے ہیں، تو مجھے بہت اچھا لگا۔ کاش کہ جو پینشنرز ہیں، زندہ ہیں یا وہ چلے گئے، تو ان کی فیملیز کو لائنوں میں نہ لگنا پڑے، لیکن میرے بھائی نے بتایا کہ اب کوئی بھی لائن میں نہیں لگتا پینشن حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن مجھے جو معلوم ہے، ابھی بھی بیچارے جو لوگ زندہ نہیں ہیں یا جو بوڑھے ہو چکے ہیں بہت زیادہ، جو چل پھر نہیں سکتے، ان کے بچے، بیوی اور گھر والے جو ہیں ابھی بھی لائن میں جا کے لگتے ہیں اور ان کو جو ہے پینشن لینی پڑتی ہے۔ ایک بات کا جو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، اچھی بات تو کر دی میں نے پاکستان کے لیے، اللہ کرے کہ اور بھی اچھی باتیں ہوں، ہم خوشی سے اپنے ملک کا نام لے سکیں۔ ہمارے ملک جو ہیں وہ لازمی بات ہے، میں 1983 میں اپنے زمین کو چھوڑ کے باہر آ گیا تھا، لیکن ہم نے کہنے کو تو ہم باہر کے ملکوں کے شہری ہو گئے، لیکن ہماری جو مادر وطن ہے، جس کو مدر لینڈ کہیں گے آپ، وہ ہمیشہ وہی رہے گا۔ اور افسوس مجھے یہ ہوتا ہے کہ تمام قرآنی آیات اور حدیثیں اور نمازیں اور روزے اتنی پابندی سے میرے خیال میں پوری دنیا میں شاید نہیں پڑھے جاتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے سے، ہمارے زبانوں سے جھوٹ کیوں نہیں ختم ہوتا؟ جھوٹ سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، مسجدوں میں جا رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، کلمے پڑھے جا رہے ہیں، لیکن جھوٹ ختم نہیں ہوتا۔ بہت ہی افسوس ہوتا ہے اس بات سے۔ تو اللہ کرے کہ دلوں کو، جس طرح کہتے ہیں نا کہ اللہ جو ہے وہ دلوں کو پھیرنے پہ قادر ہے، تو اللہ کرے ہم لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ نماز روزہ بالکل، میں کبھی نہیں کہوں گا کہ یہ ضروری نہیں ہے، اور نماز ایسی چیز ہے جس کا سوال سب سے پہلے کیا جائے گا، لیکن میری گزارش اپنے آپ سے اور تمام لوگوں سے یہ کہ ایک دوسرے کے لیے اللہ میاں بننا چھوڑ دیں، ایک دوسرے کے لیے اللہ میاں بننا چھوڑ دیں۔ اگر وہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے رہا تو آپ اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ اور ایک گزارش اور یہ ہے کہ ہم لوگوں کو، جو مجھے نظر آتا ہے، یہ میری اپنی سوچ ہے کہ ہم نے اپنے مذہب کے جسم کو پکڑا ہوا ہے، اس کی روح کو چھوڑ دیا۔ ہم نے اپنے مذہب کے جسم کو پکڑا ہوا ہے، اس کی روح کو چھوڑ دیا، بالکل بھول جاتے ہیں۔ نمازیں پڑھتے ہیں اور جب باہر جا کے بزنس کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں،
تو سوائے بے ایمانی کی اور کوئی چیز نظر نہیں آتی. تو بہت ساری باتیں ہیں لیکن ابھی فی الحال اتنا ہی کافی ہے. میرا نام شہزاد انصاری ہے اور یہ انٹرویو میں خاص طور پہ دوبارہ کہہ رہا ہوں اپنی بھتیجی سمرہ انصاری کی کوشش ہے، وہ بہت کام کر رہی ہیں، اللہ میاں ان کو ترقی دے. تو ان کے حکم سے، بلکہ میری بیٹی ہے، میری بھتیجی ہے، میں اس کے حکم سے یہ تھوڑی سی بات کہہ رہا ہوں اور انشاءاللہ پھر بھی حاضر رہتا رہوں گا. اور اللہ تعالی ہم سب کا حافظ و ناصر. اللہ حافظ.